اصل میں ہمارا تو ذوق نہیں ہے قرآن پاک پڑھنے کا، ہم تو بس آتے ہیں، پھر اے سی بند ہوا کہ چالو ہے، پنکھا بند ہے کہ چالو ہے۔ جس نبی سے ہم کو رمضان کا روزہ ملا، جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز ملی، آپ کو پتہ ہے بارش کے اندر رمضان مبارک مہینہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے، ماتھے پہ کیچڑ لگ جایا کرتا۔ اللہ کا کرم ہے، ہمیں تو کیچڑ نہیں لگ رہا ہے، قالین بچھی ہوئی ہے، اللہ نے اتنا انعام فرمایا، اس پر اس اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا، آ کے مسجد میں روعب کرنا۔ امام نے لائٹ اور مؤذن نے لائٹ چالو کر دی ہے، اب نماز ہو رہی ہے، کون دیکھنے بیٹھے گا؟ پیچھے سے بٹن چالو کر کے، یہ پنکھا چالو کر، وہ پنکھا چالو کر، چالو ہے۔ بچے شور مچا رہے ہیں، بچوں کو کوئی باہر کرنے والا نہیں۔ کسی کو اے سی نہیں لگ رہا، وہ باہر نماز پڑھے، باہر بھی تو پنکھا لگا ہوا ہے۔ اے سی چالو ہے، پنکھا بھی چالو ہونا چاہیے۔ بہت سے اللہ کے بندے ہیں جن کو اے سی نہیں چلتی، لیکن وہ پہلی صف میں اور دوسری صف میں آتے ہیں، وہ اے سی کو برداشت کرتے ہیں، اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ کا کلام سننا ہے۔ جتنا امام کے قریب رہیں گے اتنا توجہ زیادہ ہوگی اور اللہ کی طرف سے معاملہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے رحمت امام پر اترتی ہے، اس کے بعد دائیں طرف سے وہ رحمت چلتی ہے اور بائیں طرف تک جاتی ہے اور پھر دائیں طرف سے شروع ہو کے جاتی ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ اگر امام مؤذن کھڑا ہے تو مؤذن کی پہلے دائیں طرف کی صف پوری کی جائے، اس کے بعد بائیں طرف کی صف پوری کی جائے، کہ امام پر رحمت نازل ہونے کے بعد پھر وہ رحمت ہمارے پاس چلتی ہے۔ جب امام ہی پر رحمت نہ ہو، امام یعلمون تعلمون کیا پڑھ رہا ہے اللہ ہی جانے، امام کو ہی پتہ نہیں ہے، تو امام کو ہی کچھ نہیں مل رہا تو ہمیں کیا ملے گا؟ اور آپ دیکھتے ہیں، ذرا قرآن کو ذرا غور کریں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا قرآن شریف، لیکن آپ خالی امام پڑھنے والا جو تراویح پڑھانے والا اس پر غور کریں تو آپ کو یعلمون تعلمون مبین اللہ یہ تب الفاظ تو سمجھ میں آتے ہیں نا۔ دنیا اور مافیا بھول جاتا ہے اتنی دیر تک کہ بندہ جتنی دیر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، دنیا کی ساری چیزیں بھول جاتا ہے اور وہ قلب پر قرآن کا اثر ہوتا ہے۔ اور یہی قرآن کا اثر اہل اللہ فرماتے ہیں کہ پورے سال بھر تک رمضان کا وہ عبادت کا اثر پورے سال چلتا ہے، کیونکہ 30 روزے تو رمضان کے ہیں، 30 تراویح ہے رمضان کی، یا 29 تراویح ہے، وہ 29 اور 30 کا معاملہ ہے۔ اس میں بھی ہمارا معاملہ ابھی یہاں پر چاند کا اعلان ہونے کے بعد ایک طبقہ کا رات کے 11 بجے چاند کا اعلان کیا گیا، اور ابھی کل میں نے یوٹیوب میں دیکھا کہ ایک گاؤں کے اندر پہلا جمعہ کا روزہ، آج کا جمعہ پہلا روزہ کا، انہوں نے اعلان کیا کہ شرعی کوئی گواہی نہیں آئی، اس لیے جمعرات کو تراویح ہوگی اور جمعہ کا روزہ ہوگا۔ یہ تو مسلمانوں کا حال ہے۔ پھر کیوں نہ اللہ تعالی ہمیں ایسے جوتا مارنے والوں کو ہمارے اوپر مبعوث نہ فرمائے، تو کیا کریں؟ ہمارا یہ حال ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ ہم مسجد میں آئیں گے، تراویح کے وقت آئیں گے سب سے پہلے وہاں ٹیک لگا کے پیچھے بیٹھ جائیں گے۔ آئے ہیں، اللہ نے توفیق دی پہلے مسجد میں آنے کو، پہلی سب پہ نہیں آئیں گے، اور پھر اٹھیں گے وہاں سے لوگوں کو ہٹا پٹو کے مونا موڑا نان کے آئیں گے۔ ابھی نماز میں بھی بیان میں بھی دیکھیے گا، آئیں گے پیچھے سے یہاں آ کے بیٹھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو لوگ سب باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کے مونے کو پھاند رہے ہو، جہنم کی کھندق کو نانگ رہے ہو۔ لیکن ہم ہیں کہ اپنا منچاہی دین چاہیے، ہمیں اللہ کے نبی کا فرمان سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں اللہ کے نبی کا طریقہ سمجھ میں نہیں آتا، صحابہ کا طریقہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم تو آ گئے مسجد میں، یہی بہت امام پر احسان کر رہے ہیں، ٹرسٹیوں پر احسان کر رہے ہیں، اور اگر مولانا بیان کر رہے ہیں تو مولانا پہ بھی احسان کر رہے ہیں کہ مولانا دیکھ لو ہم آئے ہیں۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہے لوگو، اگر مسجد میں آنے کی توفیق اللہ نے دے دی ہے تو زبان سے اللہم لک الحمد ولک الشکر کم سے کم 3 مرتبہ کہا کرو کہ اللہ نے توفیق تو دے دی، اپنے گھر میں بلا تو لیا۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں تراویح ہو رہی ہے، لاکھ لوگ چل رہے ہیں، نہیں کر رہے، اور 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ ذرا 10 منٹ زیادہ ہو گیا، پھر اشارہ شروع ہوا چالو، اور ابھی نکلنے کے بعد جا کے وہاں پھر چائے پیئیں گے، 2 گھنٹہ بیٹھے رہیں گے، گپ سپ کرتے رہیں گے، اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام سننے کو تیار نہیں۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے،
عادتاً کر رہے ہیں، ہم ہر چیز عادتاً کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں عبادتاً کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عبادتاً کریں، آپ اللہ کے لیے آئیں، اللہ کے لیے سنیں، اللہ کے لیے سجدہ کریں، اللہ کے لیے رکوع کریں۔ دنیا دیکھے نہ دیکھے، لوگ آپ کو کچھ بھی کہے، پاگل کہے، مجنوں کہے، کتنا پاگل ہے، اتنا لمبے لمبے سجدہ کرتا ہے، کتنا پاگل رکوع اتنے لمبے لمبے کرتا ہے، دنیا کو کہنے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رکوع اور سجدے کی حالت میں اتنے لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیر پر ہاتھ مار کے دیکھنا پڑتا تھا کہ کہیں اللہ کے رسول کی روح پرواز نہیں کر گئی۔ اللہ تو موقع دیتے ہیں، لیکن اس موقع کا فائدہ ظاہر بات ہے قلیل من الآخرین۔ سورہ واقعہ میں نے لکھا قلیل من الآخرین، آخر کے اندر جو لوگ ہوں گے بہت کم لوگ مخلص ہوں گے، بہت کم لوگ ہوں گے جو اللہ کی رحمت حاصل کر لیں گے۔ اللہ تو رحمتیں بھیج رہے ہیں، شعبان آیا، رمضان آیا، ابھی شوال آئے گا، اور یہاں پر یہ کھانے پینے کی بند کرانے کے بعد اب یہ جو ٹریننگ شروع کی گئی کہ اب تم نے نفس پہ کنٹرول کیا، اب اس کے بعد پھر شوال سے ہی حج بیت اللہ کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ کہ ابھی تو یہ کھانا پینا چھوڑا، پھر اب جب مکے کا سفر کرنا ہے تو اپنا کپڑا چھوڑو، اپنے گھر بار چھوڑو، اپنی دکانیں چھوڑو، اپنے مکان چھوڑو، اور دیوانہ وار اللہ کی طرف چلو، مکہ مدینہ، ایک احرام، ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے، اس حالت میں میرے دربار میں آؤ۔ اللہ اپنے حکم کی تعمیل کرانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، سحری کرنے میں تاخیر کرو، یعنی سحری آخر وقت میں کرو، افطار کرنے میں جلدی کرو۔ کیوں بول رہا ہے اللہ کے نبی نے؟ کیوں کہا؟ ظاہر بات ہے، نہ سحری دیر کرنے میں کچھ مزہ ہے، نہ افطاری جلد کرنے میں مزہ ہے، مزہ ہے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے میں مزہ ہے۔ جب اللہ کہے چھوڑ دو چھوڑ دو، جب اللہ کہے شروع کرو کھاؤ، تو اب افطار کا وقت ہوا تو کھانا شروع کریں، اور یہ کھانا اس لیے کھائیں کہ اللہ آپ کے دیے ہوئے رزق کے ہم محتاج ہیں۔ ہم اس طرح محتاج ہیں کہ دیکھیں ابھی افطار کا وقت ہوا، ہم نے کھانا شروع کیا، آپ نے کہا تھا ہم نے روک دیا، لیکن ہم عاجز بندے ہیں، ہم بہت کمزور بندے ہیں، جب تک کھانا نہیں کھائیں گے جی نہیں پائیں گے۔ تو افطار کے اندر فرمایا کہ جلدی کرو۔ اب آپ افطار میں تقوی پرہیزگاری کریں کہ نہیں 10 منٹ بعد اذان پوری لا الہ الا اللہ ہوتا ہے جب کریں، اتنی گھائی کیوں کر رہے ہیں؟ بات یہ کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ کے نبی اللہ کے سوا کسی بات کو اپنی طرف سے نہیں کہتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا۔ یہ 30 روزے، 30 تراویح، 360 دن سال کے ہوتے ہیں۔ ان روزوں کو تو فرض رکھا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے، ان 30 روزوں کے ساتھ شوال کے 6 روزے رکھ لیے، اس نے عمر بھر روزہ رکھنے کا اس کو ثواب ہوگا۔ رمضان کے روزے کے ساتھ شوال کے 6 روزے، لیکن وہ نفل رکھا گیا ہے، ان 6 کو لے لو تو 36 ہو گئے۔ اور قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ نیکی کا بدلہ 1 کا 10 دیتے ہیں۔ اب ایک رمضان کے ایک دن کو 10 دن پہ گنو، اور شوال کے 6 دن کو 60 دن پہ گنو، 360 دن سال کے ہوتے ہیں۔ ایک رمضان کی ایک دن کی عبادت، ایک رات کی عبادت، انشاءاللہ اگر آپ اخلاص سے کریں گے پورے سال بھر آپ کو اللہ کی فرما برداری کرنے پر راضی رکھیں گے۔ یہی وہ عبادت ہے جو رمضان کی عادت پڑتی ہے، سال بھر بندے کو رکھتے ہیں، اور اختتام شعبان پر کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شعبان میں لوگوں کا رزق، لوگوں کی عمریں، لوگوں کا مرنا، لوگوں کا پیدا ہونا اللہ عالم غیب میں لکھ دیا کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کو نصیب بھی ہے، لیکن ہم نے بس ایمان لایا یہاں سے، یہاں ابھی تک ایمان ہمارا ہے ہی نہیں۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں مسجد میں آتے ہوئے، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں ٹوپی لگاتے ہوئے، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کپڑا پہنتے ہوئے، ہم بھی چلے آ رہے ہیں۔ حالانکہ ایک دور تھا کہ جب بچے آپس میں، چھوٹے چھوٹے بچے جب آپس میں مستی کرتے تھے تو اللہ والے کہتے تھے کہ یہ بچے کوئی آواز جب آتی ہے سمجھ میں آتا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے بعد بھی اسلام زندہ رہے گا۔ لیکن آج کے بچے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آفت بچا کے رکھتے ہیں۔ پھر باپ لے کر آتا ہے تو اس کو اپنے پہلے سب میں بیٹھا ہے تو اس کا بچہ بھی وہیں سب ہونا چاہیے،
اور وہ बाजू میں نہیں, वहाँ कोने में नहीं, बीच में. عجیب معاملہ ہم لوگوں کا بنا لیا ہے, ہم نے عجیب معاملہ بنا لیا. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. تو بہرحال بتانا دوستو یہ تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا, اور خاص کر نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو اس نوجوانی کے عمر میں اللہ نے آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے. نوجوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے. کیا آپ نے نوجوانوں کا جنازہ اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ کیا نوجوان ایکسیڈنٹ میں نہیں مرتے؟ یہ رمضان, اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو, جب نماز پہ کھڑے ہو تو اس انداز سے نماز پڑھو کہ یہ اپنی زندگی کی آخری نماز ہے. اب اللہ جانے اس کے بعد نماز کی توفیق ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے. اسی طرح یہ رمضان کو جب گزار رہے ہو تو یہ آخری رمضان سمجھ کے کہ اللہ جانے ابھی اللہ نے رحم فرمایا, یہ رمضان ہمیں مل گیا, اللہ جانے پچھلا آنے والا رمضان ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا, کہ اس شعبان کے اندر جو اللہ کی طرف سے موت اور زندگی کا معاملہ لکھ دیا گیا ہے کہ اس میں ہمارا بھی نام نہ ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت عائشہ کو کہ عائشہ, ایک بندے کی موت لکھ دی جاتی ہے اور وہ شادی کر رہا ہے, دلہن کو لے کر آ رہا ہے, لیکن اللہ کے محفوظ لوح محفوظ میں کتاب میں اس کے لیے مردہ لکھ دیا جاتا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم زندگی چل رہی. اچھا, کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ کو ماننے سے لوگوں نے انکار کیا, بڑے بڑے ناستک پیدا ہوئے, اللہ کو انکار کیا, لیکن موت کا آج تک کسی نے انکار. ناستک بھی جانتا ہے کہ مرنا ہے, ایک دن جانا ہے, جو آیا ہے اس کو جانا ہے. تو جانا کہاں ہے؟ جس نے لایا ہے اسی کے پاس جانا ہے, جس نے بھیجا ہے اسی کے پاس جانا ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جس نے بھیجا ہے, یہ زندگی تمہاری امانت نہیں ہے, وہ اللہ کی امانت ہے. اللہ نے تمہیں بھیجا ہے, نہ اپنی مرضی سے آئے ہو نہ اپنی مرضی سے جاؤ گے, تو بیچ کی زندگی بھی تمہیں اپنی مرضی سے جینے کا حق نہیں ہے. جس نے بھیجا ہے اور جب چاہے گا لے جائے گا, اس نے زندگی گزارنے کا طریقہ تمہیں بتایا ہے کہ اس انداز سے زندگی گزار کے آؤ گے, میں تم سے راضی ہو جاؤں گا, اور پھر جنتوں میں وہ نعمتیں عطا فرماؤں گا کہ تم دنیا کی نعمتوں کو بھول جاؤ گے. لیکن یہ سارا معاملہ ہم نے ایمان لے آیا. ایمان کے ساتھ ایمان اور عمل لازم ملزوم ہے. آپ کا ایمان کا پتہ کیسے لگے گا؟ ایمان لانے کے بعد آپ مسجدوں کی طرف چلیں گے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دوڑیں گے, تب پتہ لگے گا یہ ایمان والا ہے. آج ہمارے ان کارناموں کی وجہ سے ابھی دلی کے اندر ایک سنستھا کا جلسہ ہوا کہ جس پر گورنمنٹ نے 63 لاکھ روپے دیا. اس پر جو وہاں کا ممبر آف پارلیمنٹ ہے بی جے پی کا, اس نے کہا ہے کہ اس ملک سے مسلمانوں کو ہم 20 کروڑ مسلمانوں کو واپس ہندو بنائیں گے, اور نہیں بنیں گے تو اس ملک سے ان کو نکال دیں گے. یہ اس ملک میں بوجھ بن گئے. سنیے, یوٹیوب پہ چل رہا ہے. ہم تو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. ہم تو اپنے پیزے کے اندر لگے ہوئے, تندوری میں لگے ہوئے ہیں, اور افطاری دیکھ رہے ہیں اب کیا معاملہ چلتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو, اور اگر ایسا پھل لائے ہو تو اس پھل میں اس پڑوسی کو بھی دو. اگر نہیں دے سکتے ہو تو کم سے کم اگر لائے ہو تو اس کے چھلکے دروازے پہ نہ رکھو تاکہ پڑوسی نہ دیکھے, اس کو تکلیف نہ ہو. اسی لیے اللہ کے رسول فرمایا کہ افطاری اگر کسی نے کرایا, صحابہ کو فرمایا گیا کہ کسی نے افطاری کرایا, افطاری کرانے والے, روزہ روکنے والے کو, روزہ کھولنے والے کو جو ثواب ملے گا وہ پورا ثواب افطاری کرانے والے کو ملے گا. روزہ کھولنے والے کو کوئی ثواب میں کمی. صحابہ کرام تو مالدار بھی تھے, غریب بھی تھے. فوراً کچھ صحابہ غریب تھے, کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس کھجور اور زیتون نہ ہو, اس زمانے میں چلتا تھا, اگر کسی کے پاس افطاری کرانے کا سامان نہ ہو تو کیا کرے؟ فرمایا اللہ کے رسول فرمایا کہ کسی نے اگر ایک گھٹ پانی پلا دیا روزے دار کو تو وہ بھی ثواب کا مستحق ہو. الدین یسر, دین تو بہت آسان ہے, ہم نے اس کو مشکل بنا دیا. اب مسجد میں اے سی لگا دی گئی. اس سے پہلے آج سے 10 سال 20 سال پہلے مسجدوں میں اے سی تھی؟ ہمارے بچپن میں تو مسجدوں میں پنکھے بھی نہیں تھے.
باقاعدہ رومال رکھ کے پسینہ 20 دو 4 رکعت، یہ 4 رکعت میں بیٹھنے کا مسئلہ کیوں رکھا گیا؟ اسی لیے کہ ذرا آپ آرام کر لیں، پسینہ نکلا ہے پوچھ لیں، کچھ کھجلی ہے کھجا لیں، کچھ یہ کر لیں، ہاتھ پوچھ لیں، پھر پڑھیں۔ اللہ جتنی سہولت دے رہا ہے اتنی بے صبری ہے۔ اور ایمان والے کے لیے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہ ایمان والو نماز سے اور صبر سے اللہ کی مدد مانگو۔ ہمارے پاس صبر نام کی چیز تو ہے ہی نہیں۔